الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین وقال اللہ تعالی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ما اخذ وله ما عطا وكل شیء عنده بعجل مسمى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب التکریم حضرات اکابر علماء کرام، مہمانان نظام اور ہمارے عزیز بچے، قرآن انسان کے لیے آئینہ ہے۔ القرآن مرآۃ المؤمن، قرآن انسان کے لیے آئینہ ہے۔ انسان اپنی زندگی کو اگر دیکھنا چاہیں تو قرآنی آیات میں دیکھیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، فرمایا نیک لوگ زندگی بنانے کے لیے اکابر کی زندگی دیکھتے ہیں اور مومن ناقص زندگی کو بنانے کے لیے سوسائٹی کو دیکھتا ہے۔ جو اکابر کو دیکھتا ہے وہ دین میں ترقی کرتا جاتا ہے اور جو سوسائٹی کو دیکھتا ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سوسائٹی میں جب میں دیکھوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، میں کم سے کم 2 تو پڑھتا ہوں۔ بس یہ 2 پر میرا اکتفا اور دوسروں کو عدم صلاۃ پر دیکھنا، یہ میری ترقی کا ذریعہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اکابر کو دیکھتا ہے زندگی ترقی کرتا ہے، اور جو معاشرے کو، سوسائٹی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ تنزلی میں جاتا ہے۔ تو قرآن جو ہیں وہ ہمارا آئینہ ہے۔ اگر انسان کو اپنی تصویر دیکھنا ہو تو قرآن دیکھے، اس میں انسان کو اپنی تصویر نظر آئے گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت قرآن جب تصویر ہے تو میرے عیوب دکھاتی ہے، لیکن میری زندگی کے عیوب تو قرآن نے کبھی نہیں بتائے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عیوب پیش تو کر پھر دکھائیں گے۔ اگر انسان اپنا چہرہ خوبصورت ہی خوبصورت سمجھتا ہو تو پھر یہ آئینہ کہاں عیب بتائے گا؟ پہلے اپنے عیبوں کو پیش کرو تو قرآن جو ہے ہمارے عیبوں کو بتائے گا۔ تو قرآن ایک آئینہ ہے۔ ابھی عزیز نے جو آیات تلاوت کی 3 جگہ سے، وہ تینوں کی تینوں آیات اور تینوں کے تینوں رکوع جو پڑھے گئے وہ خود تعزیتی آئینہ ہے۔ اب اس تعزیتی آئینے کے بعد ہم جیسے کہ تخریبی کلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو آیات پڑھی گئی، جو تلاوت کی گئی، جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ کیا گیا، آپ کی وفات کا ذکر کیا گیا، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہی وہ آیات ہیں جو عمر کی تسلی کا ذریعہ ہوئی تھی، ورنہ عمر تو بے بس ہو چکے تھے، تلوار نکال لی تھی کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو گردن مار دوں گا۔ اس پر ایک بات مجھے علمی ہے، وہ یاد آ گئی۔ حضرت عمر سے بعد میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے حضرت کو حیات کیسے سمجھ لیا، جبکہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت کی وفات ہو گئی، تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ حضرت زندہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ قرآن کریم میں
نبی علیہ السلام کو شہید کہا ہے، حاضر کہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اور شاہد دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کا مطلب حضرت ہمیشہ امت کو دیکھنے والے ہیں۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ حضرت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما محمد الا رسول کی تلاوت کی، تب سمجھ میں آیا کہ نہیں، واقعتاً آپ کی وفات ہو چکی، آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ بلکہ روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر یہ بھی کہنے لگے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیات ابو بکر پر اتری، یعنی ہماری توجہ نہیں گئی ان آیات کی طرف۔ تو امام الانبیاء جیسی شخصیت جب موت سے دوچار ہوتی ہے تو دنیا کے علماء، صلحاء، زہاد کی موت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کوئی معمولی وفات نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی پل لیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہو گئی تھی حضرات صحابہ کی، اور کتنی بے چینی اور اضطراب۔ بلکہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے صرف ایک روایت منقول ہے اذان کی، وہ اپنے باغ میں پانی پلا رہے تھے اور اطلاع ملی کہ ذات اقدس کی وفات ہو گئی، تو ہاتھ اٹھا لیے اور فرمایا نگاہ نبی کو دیکھنے کے لیے تھی، جب نبی نہ رہے تو یا اللہ مجھے بینائی کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے نابینا کر دے۔ اور اللہ نے استجابت دعوت تھی، قبول کر لی، باغ ہی میں وہ نابینا ہو گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا اس وقت کے حالات ہوئے ہوں گے۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت کی تدفین کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو جو جملے کہے ہیں وفات رسول میں، بخاری شریف میں ہے، فرمایا انس، اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈالنے سے تمہارے ہاتھوں میں ہچکچاہٹ نہیں آئی، تم نے نبی پر مٹی ڈالی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم کیسے پسند کرتے ہیں کہ آپ پر مٹی ڈالیں، لیکن حکم رب تھا اور حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اسی پر ہم نے عمل کیا۔ تو یہ آیات جو تلاوت کی گئی، یہ آیات تو خود ہی ہماری تسلی کا ذریعہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن آئینہ ہے جو ہمارے دل کی تسلی کے لیے کافی و شافی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ انفس میں سب آ گئے، چاہے وہ ابا ہو، امی ہو، استاذ ہو، شیخ ہو، اولاد ہو، سبھی لوگ آ گئے۔ ہم آزمائیں گے تمہیں، اور دنیا موضع آزمائش ہے۔ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی جگہ بنائی، اسی لیے زین للناس حب الشہوات میں بھی آزمائش ہی کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے ان سب کو مزین کیا، اور اسی لیے مزین کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حب دنیا دل میں ہے یا حب خداوندی دل میں ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دنیا کو ہے ہی آزمائش کی جگہ۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، وبشر الصابرین، اور بشارت سنا دو صبر کرنے والوں۔ اس وقت کا ہمارا آپ کا جمع ہونا یہ ہماری اپنی تسکین کے لیے بھی ہے، صبر کے لیے بھی ہے، اور مولانا کے اہل مکان کے لیے بھی ہے۔ صبر کا دامن ایک عجیب و غریب، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ صابرین کو اللہ جو دے رہا ہے وہ یہ ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ صلوات تو مخصوص بالانبیاء ہے،
نبی کے ساتھ خاص ہے، اور یہاں ہر صابر پر بولا جا رہا ہے، جو بھی صبر کرے گا ہر ایک پر بولا گیا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی کا اور انبیاء کی زندگی کا وصف اعلیٰ صبر ہے، ہر پہلو میں دیکھ لو وصف اعلیٰ صبر ہے۔ تو جو امتی نبی کے اس وصف کو اپنائے گا، یعنی صبر کی صفت کو اپنائے گا، فرمایا کہ نبی کی رحمت خاصہ اس وصف اعلیٰ کی بنیاد پر میں تمہیں بھی عطا کر دوں۔ مولانا ادریس صاحب لکھتے ہیں کہ صبر کی بنیاد پر جو نبی کی صفت ہے، جو امتی دامن صبر سے وابستہ ہوگا، تو میں جو وصف نبی کو دیا صلوات خاصہ، وہ صابرین کو بھی عطا کروں۔ ورحمہ عمومی رحمت، فرمایا رحمت خاصہ بھی دوں گا اور رحمت عامہ بھی دوں گا، دونوں رحمتیں عطا کروں گا۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اگر شاکرین اپنے شکر کی صفت سے رب کو پاتے ہیں تو صابرین اپنے صبر کی صفت سے اپنے رب کو پاتے ہیں۔ تو یہ جو آیات پڑھی گئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ خود ہمارے لیے تعزیتی مضمون ہے۔ اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور مجھے صبر نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا اِنَّا لِلَّهِ پڑھو، فرمایا بارہا پڑھا لیکن صبر نہیں آ رہا۔ فرمایا بلا تفہیم مفہوم کہ تم نے پڑھا، مفہوم سمجھ کر پڑھو۔ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں اصل میں میرا رونا اس بنیاد پر ہے کہ یہ میرا ہے اور اس کے فراق پر میں رو رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ تیرا نہیں میرا ہے، تیرے پاس تو امانت تھی اور میں مالک تھا، اور مالک کے لینے پر امانت جس کے پاس رکھی جاتی ہے وہ رویا نہیں کرتا، وہ روتا نہیں ہے، بس یہ اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی۔ اِنَّا لِلَّهِ، یہ ہم اللہ کی ملکیت ہے۔ اسی لیے نظام رب بڑا عجیب ہے کہ دنیا میں آنے میں تو اصول ہے کہ ماں باپ پہلے اولاد بعد میں، لیکن جانے میں اصول نہیں۔ جانے میں یہ ہے کہ کبھی اولاد پہلے جاتی ہے، باپ پیچھے جاتا ہے، جانے میں کوئی اصول نہیں۔ تو اِنَّا لِلَّهِ میں ملکیت اللہ نے ثابت کر کے بتایا کہ میری ملکیت کو میں نے لیا ہے، اس پر تو کیوں رو رہا ہے۔ اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رونا اس بنیاد پر بھی ہمیں آتا ہے کہ جانے والا اب ہمیں ملے گا نہیں۔ چلے گئے شہر خاموشہ میں جا کر سو گئے، ایک ویران جگہ پر جا کر کے سو گئے، تو وہ ہم کو ملیں گے نہیں، ہمیں رونا اس پر آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ نہیں آئے گا لیکن تو ضرور جانے والا ہے، تو ملے گا اس سے۔ اور جب میں ملوں گا، جب یہ میں احساس کر لیتا ہوں تو پھر صبر آ جاتا ہے۔ مرض الوفات میں آخری دن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، اور بیٹی آئی فاطمۃ الزہرا اور کہنے لگی واقر بابا، او میرے والد کی تکلیفیں بیماریاں، اور پھر ابا سے یہ بھی کہا کہ میں جبریل کو سنا رہی ہوں۔ حضرت نے اپنے قریب اپنی بیٹی کو بلایا، نور نظر لگتے دیگر تھی، بیٹی تھی۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ بیٹیوں کے دل محبت سے زیادہ لبریز ہوتے ہیں بیٹوں کے مقابلے، یہ ایک طبیعی چیز ہے۔ میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، مجھے ایک عجیب بات جو آج تک میرے سامنے نہیں آئی تھی، فرمایا کہ رب کریم نے
عجیب تقسیم فرمائی کہ اگر پوتوں میں میراث کو تقسیم فرمایا تو نواسوں میں محبت کو تقسیم فرمایا. سبحان. ادھر محبت سے مالا مال کیا، ادھر میراث سے مالا مال کیا. ملا دونوں کو، لیکن ایک مال کے رشتے پر ملا اور ایک محبت کے رشتے پر ملا. لوگ کہتے ہیں نبی کو بڑی محبت تھی نواسوں سے، یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے. تو بیٹی فاطمہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب رو رہی تھی ابا جی نے قریب بلایا اور کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور رونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد بلایا اور کوئی بات کہی تو ہنسنے لگی. وفات رسول کے بعد عفیفہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ کیا بات کہی تھی نبی علیہ السلام نے کہ تم روئی پھر ہنسی؟ فرمایا مجھے قریب بلا کر کے یوں کہا کہ بیٹی میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے رب نے مجھ کو اختیار دیا تھا، میں نے آخرت کو اختیار کر لیا. تو اس پر میں روئی کہ اب ابا جی جا رہے ہیں، ملاقات نہیں ہوگی. تو پھر مجھے قریب بلا کر کے یہ کہا کہ بیٹی غم نہ کرو، میرے متعلقین میں سب سے پہلے وفات تمہاری ہوگی اور تم مجھے مل جاؤ گی. تو اس پر میں ہنسی، خوش ہو گئی کہ اچھا ابا جی سے جلدی ملاقات ہو جائے گی. تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اب نہیں آئیں گے، مولانا اب قبر سے نہیں آئیں گے، لیکن تم ضرور جانے والے ہو، تمہاری ملاقات ہوگی. تو یہ ایک ایسا مضمون ہے اللہ کی طرف سے تعزیتی دیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم سب کو تسلی ہو جاتی. مولانا کی خوبیاں، بھئی اچھی صفت والے ہم بنے، جس کی صفات اچھی ہو وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. اور بری صفات والے اگر ہم بنیں گے تو خس کم جہاں پا جاؤ اچھا ہوگا، زمین تمہارے شرور سے پاک ہو گئی. روایتوں میں ہے کہ اچھے اخلاق اور اچھی عبادت والا وفات کے بعد اللہ سے کہتا ہے عجلونی عجلونی، لوگوں سے کہتا ہے عجلونی عجلونی، مجھے جلدی لے چلو، اللہ کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں. اور بری زندگی گزارنے والا کہتا ہے اے لوگو تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، وہاں عذاب انتظار کر رہا ہے. تو یہ جو گناہ و صفات آپ نے سنی مولانا کے اندر، تواضع، عاجزی، انکساری، ملنساری، محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ برا دوں، لطافت طبیعت اور ظرافت طبیعت. ان کی طبیعت میں ظرافت اور مزاحی مزاج تھا ان کا. وہ ہنسنے کی بات کرتے تھے لیکن خود نہیں ہنستے تھے. یہ ان کا مزاج تھا کہ وہ ہنسنے کی بات کرتے تھے لیکن وہ ہنستے نہیں تھے. چونکہ میری ان کی رفاقت مکمل مدت رہی. 88 میں بھی پڑھانے کے لیے یہاں آیا اور مولانا بھی پڑھانے کے لیے آئے. اور اس کے بعد جب میں گاؤں میں رہتا تھا تو مجھے سائیکل نہیں آتی تھی. تو 11 بجے جب چھٹی ہوتی تھی تو میں مولانا کے پیچھے بیٹھ کر جاتا تھا سائیکل پر. میں گاؤں میں رہتا تھا. میں نے اس زمانے میں ان کو مسلسل دیکھا کہ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، صبح 4:30 بجے کے مدرسے میں وہ پابندی کرتے تھے، پوری پابندی سے. اس لیے کہ محتم صاحب بھی صبح 4:30 بجے اس وقت تو سائیکل لے کر آتے تھے. وہ پھٹپھٹیا تو بعد میں آیا تھا. تو محتم صاحب بھی 4:30 بجے سائیکل لے کر آتے تھے. تو مولانا یوسف صاحب بھی اس وقت بارش کے زمانے میں بھی وہ گاؤں سے آتے تھے پڑھانے کے لیے، اور پوری پابندی. ان کا مزاج تھا پابندی کا، جیسے ابھی آپ نے سنا.
سبق میں تاخیر پسند نہیں کرتے تھے، اور کبھی صبح میں نہ آ سکے تو فجر کے بعد جلدی آ جاتے تھے اور سبق سننا شروع کر دیتے تھے۔ ان کی 34-35 سالہ قرآنی خدمات میں قریباً ان سے 100 بچے کے قریب لوگ حافظ ہوئے۔ مولانا ایوب صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ ایک دن میں ملا، ابھی چند دن کا واقعہ مجھے سنایا کہ وہ کچھ لکھ رہے تھے لسٹ، تو مولانا نے جا کر مذاق کیا کہ کیا کوئی دعوت کی لسٹ بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دعوت کی لسٹ نہیں ہے، یہ میرے پاس جو بچے حافظ ہوئے ہیں میں ان کے نام لکھ رہا ہوں۔ ابھی کا واقعہ ہے، یعنی یہ موت سے چند دن قبل کا۔ گویا کہ یہ ایک الہامی مسئلہ تھا ان کا کہ اب دنیا سے تو رخصت ہونے والا ہے، تو تیرے صدقہ جاریہ کو دیکھ لے۔ سمجھ میں آیا؟ صدقہ جاریہ کو۔ تو قریباً 97 نام تو انہوں نے لکھے، اس کے علاوہ 2-3 نام کے بعد میں کچھ یاد نہیں آ رہے تھے، تو 100 کے قریب بچے ان سے حافظ قرآن ہوئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اولاد دعا کرے تو صدقہ جاریہ ہے اور طلبہ دعا کرے تو صدقہ جاریہ ہے، یہ نہیں فرمایا ہے۔ اس میں تو صرف اتنا فرمایا ولد صالح، نیک اولاد چھوڑی، یا علم چھوڑا، او بنا عمارہ، یا کوئی عمارت بنا دی۔ وہ دعا کریں یا نہ کریں اپنی جگہ صدقہ جاریہ ثابت ہو گیا۔ تو ان بچوں کا حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہونا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ان کی قبر اور ان کی آخرت کے بننے کے لیے بہت بڑا سامان ہے۔ اور مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ کہہ کر گئے، یہ بتا کر گئے کہ اپنی زندگی کو دین پر لگائے رکھیں۔ میں نے آیات جو 2 پڑھی وہ اسی بنیاد پر پڑھی ہے کہ والذین جاہدوا فینا۔ یہ آیت کی تفسیر بہت لمبی ہے، اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دنیا میں انسان جب مجاہدات زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ خود راستے کھولتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو جب لگائے رکھا اس کام کے لیے تو ان کے راستے بھی کھلتے چلے گئے۔ میرے ان سے بہت بے تکلفی تھی، چونکہ ساتھ میں ایک مرتبہ ارہر ان کے وہاں کچھ پکی تھی، تور، اور بوڑے بھرے ہوئے تھے، اور میں گھر چلا گیا ان کا، ابھی 3-4 سال پہلے کا واقعہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ بہت پیسے آ گئے آپ کے پاس۔ نہ یار جواب، یہ ان کے بولنے کا جو انداز تھا، کہا یہ سال بھر میں بڑی مشکل سے 10 من ہوئے ہیں۔ پھر ان کا ایک جملہ اس کے ساتھ تھا، آپ رو کھیتر تو جامعہ قاسمیہ چھے۔ یعنی وہاں جو پڑھا رہے وہ اصل اپنا کھیت ہے، وہاں جو تیار ہو رہی ہے کھیتی لہلہاتی، یہ ہے اصل کھیت۔ جو ابھی آپ نے پڑھا نا کہ ان کے جو ہے زندگی میں اس کی طرف توجہ نہیں، توجہ اس کی طرف رہی۔ تو بہرحال ان کی یہ خدمات کو جامعہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقارب، ان کے رشتہ دار، خصوصاً ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بچے زبیر سلمہ اور اس کے ساتھ ان کے جتنے بھائی بہن ہیں، اور ہم تمام، اور ان کے طلباء جو خاص حضرت مولانا سے پڑھتے تھے، اللہ سب کو صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت بھی کبھی کبھی صدمے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو روایتوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے پہنچے تو سعد کو ہوش آ گیا تھا۔ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، اور میں نے ایک بیٹی چھوڑی ہے، پھر اس کے بعد کچھ میراثی مسئلہ
سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2 ثلث وقف کر جاؤں، صدقہ کر دوں، اور 1 ثلث بیٹی کو۔ فرمایا نہیں۔ فرمایا اچھا آدھا بیٹی کو اور آدھا وقف؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اچھا 2 ثلث بیٹی کو دوں اور 1 ثلث کی وصیت کروں، وقف کر دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن والثلث کثیر، یہ بھی زیادہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے ثلث جو ہے نا وہ میکسیمم ہے، اس سے بھی کم ہونا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے وصیت ثلث سے بھی کم ہونی چاہیے۔ ثلث کرے گا تو ہو تو جائے گی نافذ، لیکن اس لیے کہ حضرت نے اس کو پسند نہیں کیا، اور نہ پسند کرنے کی وجہ حضرت نے بتائی کہ تم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاؤ، یہ اچھا ہے، بنسبت اس کے کہ تم ادھر وقف کر گئے اور یتکففون الناس، تمہاری اولاد لوگوں سے بھیک مانگتی رہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اولاد کے لیے چھوڑ جاؤ۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے وقف کرو، لیکن زیادہ تر حصہ اپنی اولاد کو دو۔ اور اس کے بعد سعد کو یہ فرمایا کہ سعد تم ابھی مرو گے نہیں، یہ معجزہ قولیہ تھا آپ کا۔ معجزے 2 ہیں، معجزہ فعلیہ، قولیہ۔ یہ معجزہ قولیہ تھا آپ کا، قولی معجزہ تھا۔ آپ مرو گے نہیں، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے سے بہت سوں کو عزت ملے گی جو ایمان لائیں گے، اور بہت سے ذلیل ہوں گے۔ چنانچہ فتح قادسی آپ ہی کے ہاتھ ہوا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اور سعد مستجاب الدعوات تھے۔ کوفہ میں ایک آدمی کو بد دعا دے دی تھی آپ نے، اور وہ قیامت قائم ہو گئی، چونکہ اس نے الزام لگایا تھا حضرت سعد کو کہ سعد جو ہے سریے میں نہیں جاتے، غزوات میں نہیں جاتے، اور انصاف نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس کو تو مالی فتنے میں مبتلا کر، چونکہ اس نے مجھ پر مال کا الزام لگایا، اور اس کو لمبی عمر کے فتنے میں مبتلا کر۔ روایت میں ہے کہ سعد کی بد دعا قبول ہوئی، اور اتنی لمبی عمر ملی کہ اس کی آنکھوں کی پلکیں یہاں آ گئی تھی، اور وہ یوں اٹھا کر چلتا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ اس طرح اٹھا کر چلتا، اتنا برا ہو گیا، اور مالی فتنے میں ایسا مبتلا ہوا کہ بھیک مانگتا تھا، اور اس عمر میں بھیک مانگتے ہوئے جوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، اور لوگ مارتے تھے اس کو۔ اور کسی نے کہا کہ اس عمر میں تجھے حیا نہیں آتی، یہ تو کیا کام کر رہا ہے؟ تو بخاری شریف میں ہے اس نے کہا سعد کی بد دعا نے مجھے ہلاک کر دیا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ بھائی اہل اللہ کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ فرمایا میرے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات کے بعد کسی بزرگ کے خواب میں آئے اور فرمایا زکریا کو کہہ دینا کہ اہل اللہ کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ فرمایا اس کا مضمون میری سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے میرے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جملے کا مطلب پوچھا کہ الٹی سیدھی ہوتی ہے کا کیا مطلب؟ تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل اللہ کو نہ ستاؤ، والد صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بد دعا نہ کریں تو بھی ہلاکت ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کے دل کا دکھنا ہی ہلاکت کا ذریعہ ہو جاتا ہے، اپنی حیاتی میں یا اپنی اولاد کے مسائل، یہ ایک دستور ہے اللہ کا۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا کی ذات گرامی جو ہے وہ قریباً 34 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہی آپ نے کام کیا، اور ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس حدیث شریف کا مصداق بنے۔ بخاری شریف میں ہے ابو عبد الرحمن السلمی محدث کبیر ہیں، بہت بڑے محدث، لیکن حدیث شریف کی مسند پر نہیں بیٹھے،
قرآن کی تعلیم کی مسند پر بیٹھے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر کسی کو ناظرہ پڑھا رہے ہیں، کسی کو حفظ پڑھا رہے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے سے حجاج بن یوسف کے زمانے تک مسلسل قرآن کی جو ہے تعلیم دیتے رہے، جس کی مدت قریباً بتائی گئی ہے 38 سال، 38 سال کی مدت۔ تو کسی نے ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ اتنے بڑے محدث ہیں، کبار صحابہ سے آپ کی ملاقات ہے، آپ کے باب میں لکھا ہے کہ آپ 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، لیکن مسند حدیث پر نہیں بیٹھے۔ اس سے ہم کو بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اگر مکتب میں قرآن پڑھانے کو مل جائیں تو اپنی تحقیر نہ کریں، بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم حدیث ہی پڑھائیں اور بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور مشکا یہی پڑھائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ خدمت قرآن مل جائے بہت بڑی دولت ہے۔ تو قریباً 38 سال انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھایا، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور اسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، والی حدیث نے مجھ کو یہاں بٹھائے رکھا ہے، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس حدیث کے مصداق ہے، اور اس حدیث پر عمل کرتے رہے اخیر تک، بیماری تک، ہاسپٹل میں جانے تک، اخیر تک آپ کی محنت اس پر جاری رہی، اور آپ خادم قرآن بن کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، اور امید ہے کہ اللہ اسی خدمت قرآن پر آپ کی بخشش فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ بتایا اور فرمایا تم مرو گے نہیں، تمہارے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت ملے گی، کچھ لوگوں کو ذلت ملے گی۔ آگے حضرت کا جملہ وَلَكِنَّ الْبَائِسَ سعد بن خولہ، لیکن حضرت فرماتے ہیں مجھے غم ہے میرے سعد بن خولہ پر۔ سعد بن خولہ بھی مہاجر صحابی ہے، سعد بن وقاص بھی مہاجر صحابی، حجۃ الوداع میں گئے تھے، اور حضرت کی ہمیشہ تمنا یہ رہی کہ میرے مہاجر صحابہ کی مقام مہاجر میں موت ہو، وطن میں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی ہمیشہ یہ تمنا رہی کہ مدینے میں موت ہو یا کسی اور جگہ، وطن میں نہیں، تاکہ ہجرت ہی پر اللہ کے دربار میں پہنچے۔ آخر وہ تاریخی روایت جو حضرت حمزہ کے باب میں ہے کہ اگر میرا عمل امت کے لیے اسوہ نہ بنتا تو میں میرے چچا حمزہ کو ویسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ آپ کو چرند و پرند کھا جاتے، اور قیامت کے دن میرا چچا یہ چرند و پرند کے اندر سے نکل کر آتا اور میں یہ کہتا کہ یہ ہے شہادت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مقام مہاجر میں وفات ہو تاکہ ان کی ہجرت الی یوم القیامہ برقرار رہے۔ تو اس پر حضرت نے اظہار افسوس فرمایا، چونکہ حجۃ الوداع میں سعد بن خولہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی ہجرت جو ہے مقام مہاجر میں وفات نہیں ہوئی، وطن میں ہو گئی۔ تو اس پر حضرت نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبَائِسَ سعد بن خولہ، لیکن مجھے غم ہے میرے سعد بن خولہ پر۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیض الباری میں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اظہار غم نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو میں اور آپ جو اس وقت ہم اظہار غم میں بیٹھے ہیں یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ایک وقت ہوا کرتا ہے تعزیت کا، اور اسی وقت کے اندر مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی اس مسئلے کو لے کر بیٹھے رہیں، یہ اس امت کو نہیں کہا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں کتاب الجنائز میں لکھا ہے کہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ صرف بیوی کو 4 مہینہ 10 دن غم کی اجازت دی،
باقی کسی کو نہیں، چاہے ابا کی موت ہو، چاہے ماں کی موت ہو، چاہے بیوی کی موت ہو، چاہے بچے کی موت ہو، کسی 3 دن بس. یا ہمارے وہاں 7 دن تک بیٹھنے کا نظام ہے، یہ بھی خلاف سنت ہے. اور وہ بیٹھتے کیا ہے؟ بیڑی پھونکتے رہتے اور غیبت کرتے رہتے اور کچھ نہیں کرتے ہو، خلاف سنت ہے. تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک بڑی حکمت بھری بات لکھتے ہیں کہ آخر 3 دن کیوں، جبکہ اس کو والد سے محبت، والدہ سے محبت، لیکن 3 دن سے زیادہ نہیں. فرمایا اس امت کو حق تعالیٰ نے کار نبوت دے کر کے بھیجا ہے. شاہ صاحب کی بات دیکھیں، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کار نبوت یعنی تبلیغ دے کر کے بھیجا ہے، اور طویل طویل غموم میں بیٹھا رہنا کار نبوت کے خلاف ہو رہا ہے. ہماری سوسائٹی ہے، موت تو ہوتی رہیں گے، آج ابا کا، کل امی کا، پرسوں چچا کا، ترسوں ماموں کا، پھر ممانی کا، موت تو ہوتے رہتے. اگر ہر ایک پر ہم مہینہ مہینہ غم لے کر کے بیٹھے رہیں گے تو غموم میں زندگی گزرے گی اور کار نبوت نہیں ہو پائے گا. حساس امت کو کہا غم کو چھوڑو اور کار نبوت کو انجام دو، یہی صدقہ جاریہ بنے گا. یہ حجت اللہ البالغہ میں حضرت نے لکھا ہے. تو 3 دن کی اجازت ہے. میں جو ہیں ان کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے متعلقین بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. بہرحال مولانا کی ابھی جوانی تھی، کوئی خاص عمر نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 58-59 سال کی ان کی عمر تھی، کوئی زیادہ نہیں تھے. میرے قریب عمر تھی ان کی، کوئی زیادہ عمر ان کی نہیں تھی. لیکن اللہ کے بلاوے پر لبیک ہر ایک کو کہنا ہے، چاہے وہ جوان ہو، برہا ہو، مرد ہو، عورت ہو، لبیک تو کہنا ہی ہے، جانا ہی جانا ہے. چاہے تو قرہن جاؤ، طبعی نفرت کے ساتھ جاؤ یا خوشی کے ساتھ جاؤ، لیکن جانا ہی جانا ہے. تو والذین جاہدوا فینا سے میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس تعلیم قرآن میں قدم رکھا تو رب کریم ان کے لیے راستے آسان کرتے چلے گئے اور وہ اس میں محنت کرتے چلے گئے. اور وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ میں نے اس لیے پڑھا کہ ان کی زندگی اللہ کے ذکر میں گزری، اس لیے کہ قرآن کی تعلیم ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہے. یہ تو افضل الذکر کلام اللہ. اور جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، نقیض لہو شیطان، اور وہ ہر وقت ساتھ چلتا ہے اس کے، جو اس کو گندگی اور برائیوں میں لے جاتا ہے. اور جو نیک اعمال کے لیے چلتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اس کا ساتھی اللہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ ساتھی ہے اور برے کام کرنے والوں کے ساتھ شیطان ساتھی ہے. تو جن کی زندگی خدمت قرآن پر گزری اس کی حیات میں بھی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ہے، اس کی بیماری میں بھی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ہے، اور انشاءاللہ قبر میں بھی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. یقیناً اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہیں. تو ہم سب کو بھی اس سے عبرت بھی لینا چاہیے، اپنی زندگی کو بنانے کی فکر بھی کرنا چاہیے، آخرت کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے. اپنی زندگی کو ذکر والی، تلاوت والی، رضائے مولا والی ہم تمام کو بنانا چاہیے. ہر جانے والے سے عبرت لینا چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تَذْكِرَةُ الْآخِرَةِ، وہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم قبرستان بھی نہیں جاتے. قبرستان کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ جایا کرو تاکہ اس سے ہمارے دل نرم ہو، آخرت کی فکریں پیدا ہو. مولانا کے اوصاف میں مولانا نے مجھے بتایا، معیوب صاحب نے، کہ میں اور یوسف صاحب یعنی معیوب صاحب دونوں ہم جماعت ہیں، ایک ساتھ پڑھے اخیر تک. ظاہر سی بات ہے کہ رفاقت اور پھر خصوصاً ہم جماعت ہو تو آپ جانتے ہیں کیسی بے تکلفیاں ہوتی ہیں.
ایک مرتبہ میں مولانا یوسف صاحب کو کہا تھا حیاتی میں، چونکہ وہ بات بہت طویل کرتے تھے، بات چھوٹی سی ہوتی تھی لیکن اس کا پھیلاوا جو ہوتا تھا نا، تو میں کبھی ایک مرتبہ ویسے ہی میں نے ان کو مذاق، میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یار تم رئیس المتکلمین ہو، تو انہوں نے کہا کہ ماں ابرار صاحب نے مجھ کو متکلم نام رکھا تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب تم پڑھنے کے زمانے سے ہی بات پھیلانے والے ہو، یہ ایک بات کو بہت طول دیتے ہو۔ تو میں نے کہا یہ تو اس مدرس کا کام ہے جو مطالعہ کر کے نہیں آتا، تو وہ گھنٹہ پورا کرنے کے لیے ایسا کیا کرتا ہے کہ وہ حاشیے کو پھیلاتا رہتا ہے تاکہ گھنٹہ کسی طرح پورا ہو جائے۔ تو خیر مولانا مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم ایک جماعت، ہنسی مذاق، ساتھ میں رہنا، لیکن جب نظام تعلیم کا مسئلہ آیا اور کچھ حفظ کے متعلق اصول ضوابط بنائے گئے تو بعض اصول ان کی طبیعت کے خلاف پڑے تھے، یہ مجھے خود مول صاحب نے کہا کہ بہرحال ہوتا ہے ایسا، اس لیے کہ ایک نظام سے ہمارا کام چل رہا ہے اور پھر کوئی اصول سامنے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی میری طبیعت کے خلاف یہ ہے، تو اس طرح ہوا۔ اور وہ حق کی رفاقت میں، حق کی دوستی میں وہ بے تکلف کہہ سکتے تھے، لیکن کبھی نہیں کہا۔ تو میں نے کہا یہ ان کی ذرہ نوازی تھی، ان کا تحمل تھا، ان کی وسعت قلبی تھی اور وسعت ظرفی تھی کہ باوجود کہ طبیعت کے خلاف کوئی مسئلہ ہوا لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ تو یہ اوصاف جمیلہ ہے، اور اوصاف جمیلہ انتم شہداء اللہ فی الارض، حدیث شریف میں ہے کہ جنازہ گزرا اور صحابہ نے تعریف کی، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض۔ دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ نے اس سے متعلق کچھ کہا کہ یہ ایسا تھا ویسا تھا، انتم شہداء اللہ فی الارض۔ بندوں کی زبان پر اللہ کی طرف سے جنت و جہنم کے فیصلے ہوتے، ہماری زبان پر، اس لیے کہ اللہ کے گواہ ہیں۔ تو اوصاف جمیلہ کا بیان جو ہے یہ ان کی جنت کی ضمانت کا مسئلہ ہے، اور اوصاف رذیلہ کا بیان یہ کسی کے لیے جہنم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم اہل مدرسہ کو بھی، رفقا کو بھی، یہ حفظ کے جتنے اساتذہ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک طویل وقت تک مولانا نے کام کیا، مل کر کے رہیں۔ غیر سی بات ہے کہ ہر ایک کو صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ خود میری کیفیت جس وقت میں یہاں پہنچا اور مجھے قاری اظہر صاحب نے بتایا کہ مولانا یوسف صاحب بہت بیمار ہیں اور ان کو انکلیشور سے منتقل کیا سورت، اور پھر مجھے ان کی وہ تصویر، وہ فوٹو بتایا جو ہسپیٹل میں آکسیجن یا وینٹیلیٹر رکھا ہوا تھا، تو بلا مبالغ مجھے میری طبیعت پر بہت اثر ہوا، چونکہ وہ میرے ایک پہلے سے ساتھی تھے، ساتھ میں ہم نے سفر شروع کیا تھا تدریس کا، بہت عرصہ، اور ابھی 12 نہیں بجے کی اطلاع ملی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بلا میں اٹھا اور میں نے جیسے خبر سنی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، بہت غم ہوا مجھے، بہت غم، اور میں نے فوراً اپنے غم کا اظہار جمعہ کے بیان میں کیا، مجھے بہت صدمہ ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ساتھ وہ رہے تھے، جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کو صدمہ ہوتا ہے، ہم سب اس غم میں شریک ہیں ان کے، اگرچہ ہم ان کے گھر والوں کو مولانا کو لا کر دے تو نہیں سکتے، وہ گئے وہ گئے، ہم نہیں دے سکتے، لیکن ہم غم میں ضرور شریک ہیں۔ اور ان کے گھر والوں کو میں ایک جملہ کہوں گا کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ابن عباس بہت روتے تھے، تو ایک دیہاتی آیا تعزیت کے لیے، اور
حضرت رو رہے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس دیہاتی نے کچھ اشعار پڑھے تھے. اس وقت مجھے وہ اشعار مستحضر نہیں ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ آپ جو ہیں امام القوم ہیں، راس القوم ہے. راس کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ راس القوم ہیں اور امام القوم ہیں. اگر آپ روئیں گے تو اس ذریت کا کیا ہوگا؟ یہ تو پہلے شعر میں کہا ہے. دوسرے شعر میں کہا کہ عبداللہ تم اپنے والد کو سب کچھ دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے جو جنت تھی وہ نہیں دے سکتے تھے. تم خدمت کرتے، تم دواخانے لے جاتے، تم پاؤں دباتے، تم ان کو چائے پلاتے، تم منہ میں لقمے دیتے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن جنت تو نہیں دے سکتے تھے. اور پھر تیسرے شعر میں یوں کہا کہ عبداللہ اگر صبر کرو گے تو اللہ تم کو وہ جنت دے گا جو تمہارے والد تم کو نہیں دے سکتے تھے. تو جانبین سے جنت، ادھر ابا کو بھی جنت، ادھر آپ کے صبر پر آپ کو جنت. تو ان کے گھر والوں کو میں کہتا ہوں کہ صبر کریں. بہرحال اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو شروع ہی میں ہوتا ہے. رو دھو کر جب بالکل ہی مسئلے ختم ہو گئے، دن گزرتے، وہ تو آٹومیٹک صبر آ جاتا ہے. لیکن عین مصیبت میں صبر کرنا یہ اصل ہے. حق تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ. حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تھا، رات میں انتقال ہوا تھا حضرت کا، تو میں نے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کو فون کیا تو کہا ہاں مجھے پتہ چل گیا. میں نے فجر کے بعد فون کیا تو کہا ہاں مجھے پتہ چل گیا، اور شیخ رونے لگے. تو میں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اگر ہمت ہو اور ارادہ ہو سفر کا تو میں ٹکٹ کا نظام اور گاڑی کا نظام کر دوں. تو حضرت نے فرمایا کر دے، دل بے چین ہے. تو میں نے فوراً ہی وہیں دہلی میں ٹکٹ کا نظام کر کے گاڑی کا نظام کیا، اور جب وہ گاڑی لے کر کے حضرت کو ایئرپورٹ پر پہنچی تو ٹکٹ ایئرپورٹ پر حضرت کو دے دیا گیا. اس وقت تو حضرت چلتے تھے، اور میں احمد آباد ایئرپورٹ پر پہنچ چکا تھا. حضرت کو وہاں سے لیا، اور حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین ہو چکی تھی. چونکہ حضرت مغرب کے وقت، عصر کے وقت قریباً اترے تھے، عصر کے بعد، لیکن پہنچتے پہنچتے پھر 2 گھنٹے کے قریب ہو گئے. تو مغرب کے بعد کا وقت تھا، مغرب عشاء کے بیچ کا وقت. حضرت سیدھے قبرستان گئے اور مولانا کی قبر پر کھڑے ہو کر 10-15 منٹ تک جو کچھ اصالہ ثواب کرنا ہوگا مراقبہ کیا. اور جب چلے ہیں پھر تو جاتے ہوئے بھی سلام کیا تھا، اور جب چلے ہیں تو کہنے لگے سلام علیکم. حضرت کے بولنے کا یہی انداز تھا، سلام علیکم مولانا، میں بہت دور رہتا ہوں، بار بار نہیں آ سکوں گا. جب یہ جملہ بولا تو سارے لوگ رونے لگے. مولانا میں بہت دور رہتا ہوں، میں بار بار نہیں آ سکوں گا، لیکن وہاں سے میں بھیجتا رہوں گا آپ کے لیے. تو جو قریب ہیں ان کو تو چاہیے کہ اپنے استاذ کی قبر پر جائیں، لیکن جو دور ہیں اور مولانا کے شاگرد ہیں، معیس صاحب کے، ان سے پرا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ رہ کر ایصال ثواب کرتے رہیں. حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان کا نیب البدل عطا فرمائے. جامعہ غموں میں شریک ہیں، اور یقیناً جامعہ نے اپنے ایک بہت بہتر استاذ کو کھویا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ہمیں بہترین استاذ نصیب فرمائے. ہمارے حافظ صاحب ابھی چند مہینہ قبل، ہمارے حافظ صاحب حافظ سلیمان صاحب دامت برکاتہم کے اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا. بہت وقت سے بیمار چل رہے تھے، لیکن اس بیماری کے باوجود میں نے خود دیکھا ہے، میں کوئی تکلفی بات نہیں کر رہا ہوں، شدید علیل تھے،
لیکن میرا جب گھر جانا ہوا، چونکہ میں وہاں جاتا ہوں تو حافظ صاحب کے گھر ایک دن قیام ہوتا ہے، اس بیماری کے باوجود، اور بیماری بھی مہلک بیماری، لیکن اس کے باوجود خود کھڑے ہو کر انہوں نے کھانا بنایا. اور حافظ صاحب کی تو زندگی بھر اخیر تک خدمت کرتے رہے. اور مدرسے کے لیے حافظ صاحب جو رمضان میں دوڑتے ہیں تو رات کو جب تک واپس نہیں آتے وہ کھڑکی میں بیٹھ کر دیکھتے رہتے تھے کہ حافظ صاحب کب آئیں گے، حافظ صاحب کب آئیں گے. اگر حافظ صاحب کے دوڑنے میں اور مدرسے کے لیے چندے کے اندر جانے میں جتنا ثواب ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، اس لیے کہ وہ ان کی نصرت ہے، ان کی مدد ہے. اور کوئی شوہر نہیں چل سکتا ہے جب تک کہ بیوی کی مدد نہ ہو. ساتھ تدریس ہو، تعلیم ہو، کسی میں بھی بیوی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. بیوی کے بغیر مسئلہ چل ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہمارے وہاں عوام میں بہت مشہور ہے، بل عوام کیا ہمارے وہاں بھی، کہ شوہر اپنی بیماریوں کو برداشت کر لیتا ہے لیکن بیوی کی بیماری گھر کی بیماری، وہ بیمار تو پورا مکان بیمار. اسی طرح ہمارے چھوٹا بھائی جو ہمارے مدرسے کے ٹرسٹی ہے اور شروع سے ہیں، اور یہ جامعہ جب شروع ہوا تھا تو ابتداً گاؤں میں چلتا تھا، 8-10 بچے تھے. تو اس وقت ہمارے چھوٹا بھائی کرودیا، ان کی اہلیہ محترمہ کھانا بنا کر کھلاتی تھی. مجھے پتہ نہیں تھا، کل ہی مجھے معلوم ہوا کہ ان کی اہلیہ کا بھی ابھی 15-20 دن قبل انتقال ہو گیا. انہوں نے بھی جامعہ کی خدمت کی. اور ہمارے کتنے بچے اس سال کووڈ میں چلے گئے. جب مجھے ان بچوں کی اطلاع ملتی تھی، واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں بے چین رہتا تھا میرے ان بچوں کے لیے. ہمارے مولی الطاف سلمہ، ہمارا ولی امتیاز کرناٹکا میں، اور اس کے علاوہ کتنے بچے ہمارے، کتنے متعلقین، کتنے جامعہ سے محبت کرنے والے، جامعہ سے تعلق رکھنے والے. اور اس سے بڑھ کر ہمارے کئی اکابر. ایک ساتھ دارالعلوم دیوبند خالی ہو گیا اپنے ان اکابر سے جن کا علم امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھا. حضرت مفتی سعید صاحب سے لے کر کے مولانا حبیب الرحمان صاحب، کتنے اساتذہ. اور ایک فہرست آئی تھی جس فہرست میں ہند و پاک دونوں ملک کو ملا کر قریباً 7,200 علماء کرام کی وفات ہوئی. اس ایک سال کے اندر 7,200 علماء. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا لیکن علماء کو اٹھا لے گا. اس حدیث شریف پر ایک اشکال بھی بتا دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء چلے گئے تو کیا ہوا، ان کی کتابیں تو ہیں. ابن حجر چلے گئے، فتح الباری ہے. شیخ یونس صاحب چلے گئے، ان کے درس ہیں، ان کے مکتوبات ہیں. فلاں علیم چلے گئے، ان کے. اس کا جواب سنو، حضرت شاہ صاحب نے دیا ہے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاغذ پر وہ سارے علوم نہیں آئے جو سینے میں موجود تھے. مثلا اگر تفصیل لکھی تو تفسیری نقطۂ نظر سے جو باتیں آ گئی وہ آ گئی، لیکن جو گنجین علوم ان کا سینہ تھا اور جو علوم کا جوش ان کے سینے میں تھا وہ کہاں آئیں گے. اس لیے حدیث پر یہ اشکال نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا تو علم ختم ہو جائے گا. حالانکہ کتابیں تو ان کی موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، لیکن کرتاس میں سارے قلبی علوم نہیں آ سکے. وہ ان کے رموز
اور وہ ان کے علوم اور وہ سرمایہ ان کے سینے کے ساتھ قبر میں چلا گیا۔ تو اللہ ہمیں اپنے اکابر کی قدردانی نصیب فرمائے، اپنے بزرگوں کی جو موجود ہیں ان کی قدردانی نصیب فرمائے، اس لیے کہ ہم جو ہے مردہ پرست لوگ ہیں، جب تک زندہ رہتے ہیں تو کوئی قدر نہیں ہوتی۔ حضرت ماں یوسف صاحب کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی، 34 سال خدمت کی، ہم نے کیا ان کی قدر کی؟ ان کے کون سے عمل پر قدر کی؟ حالانکہ وہ صبح اٹھ کر کے آتے تھے، وہ مغرب کے بعد پابندی سے آتے تھے، لیکن ہم نے کیا قدر کی؟ اب آج ہم ان کے اوصاف جمیلہ کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تعزیت کے عنوان سے ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اصل قدر تو یہ ہے کہ ان کی حیاتی میں قدر کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنے مرحومین ہیں سبھی کے لیے دعا کریں، اللہ سبھی کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے مفتی اعظم کویا ہے، کینیڈا میں دارالعلوم چلاتے ہیں، قاسم العلوم، ان کا بھی رات فون آیا تھا، انہوں نے بھی کچھ پڑھا کہ بھئی تعزیتی جلسہ رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی ساتھی ہیں، وہ اسی جماعت کے ساتھی ہیں، ساتھ میں پڑھا ہے انہوں نے، وہ بھی اظہار افسوس کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میری طرف سے بھی تعزیتی کلمات پیش کر دینا کہ ہمیں بہت صدمہ ہے، اور ہم نے وہاں دارالعلوم کے اندر، یعنی ان کے اپنے دارالعلوم کے اندر وہاں قرآن خوانی رکھوائی اور مولانا کے لیے دعا کی ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ وسکنہ فی الجنہ، اللہم اجعل دارہ خیرا من دار الدنیا، اللہم اجعل دارہ خیرا من دار الدنیا، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اغفر لہم ورحمہم وسکنہم فی الجنہ۔ اے اللہ، یہ تیرا بندہ خادم قرآن تھا، اور اپنی خدمت کرتے کرتے تیرے حوالے ہو چکا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے حسنات قبول فرما، ان کے سیئات سے معافی عطا فرما۔ اللہ قرآن کو ان کا مونس بنا دے، ان کا غمخوار بنا دے، ان کے لیے رہائی کا ذریعہ بنا دے۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً، اے اللہ آپ کے لیے آپ کے فیور میں حجت بنا دے۔ اے اللہ آپ کی قبر میں، ان کی قبر میں اللہ سر کی طرف سے قرآن کو کھڑا کر دے، تاکہ اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کی حفاظت ہو جائے، ان کی نمازوں کو کھڑی کر دے تاکہ دائیں طرف سے حفاظت ہو جائے۔ اللہ ان کے عطایا کو ان کے عطایا کو اے اللہ کھڑے کر دے تاکہ پاؤں کی طرف سے حفاظت ہو جائے۔ اے اللہ جو انہوں نے خفیہ ہاتھوں سے طلبہ کا جو تعاون کیا ہے تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کے مہمانوں کا تعاون کرنے والے کو اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ بائیں طرف سے روزوں کو کھڑی کر دے، اس کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ اس وبا میں ہم اپنے بے شمار لوگوں کو کھو چکے ہیں، وہ سب تیرے پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ ہماری نظریں آج دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند۔ آج ہم اس مقام پر آ چکے ہیں کہ ہمارے اکابر کو کھو کر اس زمین پر فتنوں کا سیلاب بہہ رہا ہے۔ جب تک وہ تھے فتنے دبے ہوئے تھے،
ان کا جانا ہوا کہ فتنوں کا سیلاب امنتا ہوا آ رہا ہے۔ مولا ہم فتنوں کے حوالے ہو چکے ہیں، آپ اپنی نصرت سے ہم سب کو بچا لیجیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ ہماری آبرو عزت کی حفاظت فرما لیجیے، ناموس رسالت کی حفاظت فرما لیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حفاظت فرما لیجیے، اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اور اے اللہ اس وقت جتنے بیمار ہیں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب اور ان کے علاوہ قاری خالد صاحب اور ہمارے اساتذہ میں، ان کے متعلقین میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، یا اساتذہ کے بہت سارے متعلقین کا انتقال ہو چکا ہے، مولانا یوسف صاحب کے بہنوئی کا، اللہ سب کی مغفرت فرما، اور بیماروں کو شفاء دائمہ مستمر عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما۔ اے اللہ وفات تک ہمیں دین سے وابستہ فرما، وفات تک دین سے وابستہ فرما، وفات تک دین سے وابستہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی نحوست سے اس عظیم کام سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ جب اٹھائیں تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی کے پروانے کے ساتھ اٹھانا۔ اللہ ہم سب کے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ مرحوم کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما، ہم تمام کو صبر جمیل عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔